السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولز پوائنٹ۔ جب پیار کی رت بدل جائے دوسری قسط۔ وہ اسلام آباد گیا تو ایک دن کے لیے تھا، مگر ابراہیم آفندی جو وہاں بھی فیکٹری کی برانچ اوپن کر رہے تھے، اس لیے پورے 5 دن بعد اس کی واپسی ہوئی تھی اور گھر آتے ہی وہ کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ رامس اٹھ جاؤ، ڈنر کر لو۔ نازنین اس کے کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے دیکھ کر مسکراتی ہوئی اس کے قریب آئی، مگر وہ بے سدھ ہو کر سویا ہوا تھا، اس کے بلانے پر ٹس سے مس نہ ہوا۔ نازنین نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب 1 سال پہلے وہ اور عائشہ اکٹھے لندن سے تعلیم مکمل کر کے آئے تھے، اور تبھی نازنین کی دونوں سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، پر دونوں نے اجنبیت کی دیواریں ایک پل میں گرا دی تھیں۔ نازنین جو کبھی کسی لڑکے سے فری نہیں ہوئی تھی، رامس سے شروع میں بہت جھجک کر رہتی تھی، مگر رامس جو اس کی نہ صرف عزت کرتا تھا بلکہ بہت احترام سے مخاطب ہوتا تھا، اور آہستہ آہستہ نازنین بھی اس کی نیچر کو سمجھ کر کافی حد تک اس کے ساتھ فری ہو گئی تھی۔ نازنین نے ماضی کی سوچوں سے نکل کر رامس کو دیکھا، جو بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، سنہری بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ 26 سالہ ایک جاذب دلکش نگوش کا مالک مرد تھا۔ اس کی مردانہ وجاہت اور شخصیت کی سحر انگیزی کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی۔ یہ تو سب مانتے تھے کہ وہ ارمان سے تو کیا، پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور غضب کی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ نازنین نے اس کا کندھا ہلایا تھا تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا، جو اس کے اٹھ جانے پر شکر ادا کر رہی تھی۔ رامس، اب جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، کھانا لگانے لگی ہوں میں، وہ کہہ کر جانے لگی کہ رامس نے بے ساختہ ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کی کچی نیند سے اٹھی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر حیرانگی سے بولی، تو رامس جیسے ہوش کی دنیا میں آیا اور ہاتھ چھوڑتا نفی میں سر ہلا کر اٹھا تھا۔ آپ جائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ بنا دیکھے بولا۔ نازنین اس کے رویے کو حیرانگی سے دیکھتی باہر کی جانب چل دی۔ رامس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور گہرا سانس لیتا واش روم کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ ارمان کے پوچھنے پر چائے کا مگ کیمرے کے سامنے کیا۔ رامس کی طرح تمہیں بھی چائے کی لت لگ گئی، جب دیکھو چائے پی رہی ہوتی ہو۔ ارمان کے کہنے پر وہ مسکرا دی، کیونکہ یہ تو سچ تھا، وہ چائے کی اتنی شوقین نہیں تھی جتنی رامس کے لیے چائے بنا بنا کر ہو گئی تھی، اور ارمان کو اتنی ہی چڑ تھی۔ ماما لوگ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ وہ لیپ ٹاپ لیے لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ تبھی اسکائپ پر ارمان کی کال آ گئی تھی، تو اس نے وہیں ہی پک کر لی، کیونکہ کبھی بھی ارمان نے اس کے ساتھ کوئی میاں بیوی جیسی کوئی بھی بات نہیں کی تھی جو اسے کسی پرائیویسی کی ضرورت ہوتی، اور وہ 1 ہفتے بعد ہی کال کرتا تھا تو وہ بھی نازنین سب کے ساتھ بیٹھ کر ہی سن لیتی تھی۔ مومانی جان تو مغرب کی نماز پڑھ رہی ہیں، ماموں اور رامس ابھی آفس سے نہیں آئے، وہ تفصیل سے بتا گئی، تو ارمان نے سر ہلایا، پھر جیسے کچھ سوچ کر بولا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں پر کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ تم سمجھدار ہو، آئی ہوپ تم میری بات سمجھو گی اور مجھے معاف کر دو گی۔ ارمان کی لمبی چوڑی تمہید پر نازنین نے کچھ حیرانگی سے دیکھا تھا کہ ایسی بھی کیا بات ہے جو ارمان کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ جی آپ بولیں، وہ نرمی سے بولی۔ ارمان نے ایک گہرا سانس لے کر جیسے خود کو تیار کیا تھا۔ وہ یہ کہ ارمان آپ یہاں ہیں، میں کب سے بلا رہی تھی۔ ارمان کچھ کہتا کہ ارمان کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز نہ صرف سنائی دی بلکہ بلو کوٹ میں ملبوس کسی عورت کا بازو بھی دکھائی دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ غور کرتی کال کٹ کر دی گئی تھی۔ نازنین نے الجھن سے خالی اسکرین کو گھورا تھا۔ کون تھی؟ شاید اسپتال میں کوئی کولیگ، پر وہ تو کہہ رہے تھے میں گھر پر۔ وہ ان سوچوں میں ڈوبی رامس اور ابراہیم آفندی کی آمد پر بھی دھیان نہ دے پائی۔ میری بیٹی کن سوچوں میں ڈوبی ہے کہ اسے ہمارے آنے کی خبر بھی نہیں ہوئی؟ ابراہیم آفندی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چونکتی شرمندہ سی ہو گئی۔ رامس ہنس دیا۔ کچھ نہیں، آپ بیٹھیے، میں پانی لاتی ہوں۔ پیاس نہیں ہے، بھوک لگی ہے، ڈنر لگوائیں نفیسہ بوا سے، ہم فریش ہو کر آتے ہیں۔ ابراہیم آفندی کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تو وہ اٹھ کر کچن میں جانے لگی کہ رامس کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نازنین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بات بتائیں جس کو آپ سوچ رہی تھیں، بلکہ پریشان بھی ہو رہی تھیں۔ ارمان سے بات ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے پیچھے ایک لڑکی کو دیکھا ہے جو نہ صرف فری ہو کر بول رہی تھی
بلکہ اس کا ہاتھ بھی ارمان کے کندھے پر تھا اور ارمان نے جلدی سے کال بند کر دی۔ وہ تھے بھی گھر میں۔ نازنین نے جتنا سنجیدہ ہو کر بتایا تھا، رامز نے اتنا ہی سنجیدہ ہو کر سنا تھا، اور پھر جیسے ہنسی کا فوارہ چھوٹ پڑا تھا۔ نازنین نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ رامز دفع ہو جاؤ تم، اب کہ وہ اس کی مسلسل ہنسی سے روحان سی ہو گئی۔ سوری، مگر آپ نے اتنی اچھی طرح بتایا کہ بس مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تو آپ کے شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ پائے گئے ہیں، وہ بھی اپنے گھر میں، اور جب آپ نے دیکھا تو جلدی سے کال بند کر دی گئی تاکہ آپ دیکھ نہ سکیں کہ وہ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا آپ وہاں آپ کی سوتن کے ساتھ۔ رامز، تم بہت برے ہو۔ اور رامز کسی CID کی طرح پورا نقشہ کھینچتا یقیناً اسے زج کر رہا تھا، اور وہ ہو بھی گئی تھی۔ لو، میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کب کا خبردار کیا تھا کہ آپ کے شوہر اتنے بھی معصوم نہیں جتنے آپ کو اور ماما پاپا کو لگتے ہیں۔ پر نہ جی، ہماری باتوں پر تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ آخر کو کوئی کرتا بھی کیوں؟ ہم کون سا کسی کے لیے قابل اعتبار تھے؟ کیا واقعی وہ سب سچ تھا؟ نازنین اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ رامز نے مسکراہٹ بامشکل روکی اور سر اثبات میں ہلایا تو وہ سچ مچ پریشان ہوتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب کیا کروں؟ وہ سوچنے لگا۔ میرا ایک دوست ایک کامل پیر کو جانتا ہے، وہ اپنے عمل سے 2 دنوں میں آپ کے شوہر کو ان مغربی عورتوں سے بچا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دے گا۔ رامز کی بات پر نازنین نے کچھ سوچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھلکتی شرارت اور لبوں پر تھرکتی شریر مسکراہٹ کو سمجھتی اپنے بیوقوف بن جانے پر اسے کشن مارنے لگی، جو کہا لگا کر ہنس رہا تھا اور ہر کشن کو کیچ کرتا مسکرائے جا رہا تھا۔ تم انتہائی فضول آدمی ہو رامز افندی، مجھے پاگل بنا رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب بڑے ہوگے تم رامز؟ تبھی انشال بیگم اور ابراہیم افندی روم سے نکلے تو ہر طرف کشن بکھرے دیکھ کر رامز سے کہنے لگیں، کیونکہ وہ اتنا تو جانتی تھیں کہ قصور رامز کا ہی ہوگا، جو نازنین کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ماما، آپ کی بہو بہت خونخوار ہے، دیکھیں کیسے آپ کے بیٹے کو مار رہی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اکلوتا سا معصوم سا دیور ہوں، اتنے اچھے مشورے دے رہا ہوں فری میں۔ اس کی دہائی پر نازنین نے اس کو آنکھیں دکھائیں، جبکہ ابراہیم افندی مسکرا دیے۔ بیٹا جی، ہم تو جیسا ناواقف ہیں آپ سے، ضرور کوئی شرارت ہی کی ہوگی۔ جی ماموں، مجھے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو کسی عامل کے پاس لے کر چلتا ہوں، جس کے عمل… بس کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایسی باتیں سر عام تھوڑی کرتے ہیں۔ اف، بہت بھوک لگی ہے ماما، کھانا لگوائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بھانڈا پھوڑتی، وہ جلدی سے اسے باز رکھنے کو بھوک کا شور مچانے لگ گیا تھا، جبکہ انشال بیگم اس کی بات کا مطلب سمجھتے تعصب سے اسے دیکھنے لگیں۔ کبھی اپنے باپ کو تو کسی کامل کا نہیں بتایا تم نے؟ یوں ڈر ڈر کر تو نہ رہنا پڑتا تمہاری ماما سے بنا کسی افیئر کے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ابراہیم افندی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ رامز ان کی بات پر کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ابھی لے چلتا ہوں، ابھی بھی آپ ایک آدھا افیئر تو چلا ہی سکتے ہیں، قسم سے ابھی بھی آپ میرے بڑے بھائی لگتے ہیں۔ چل شریر کہیں کا، انشال کو بتاتا ہوں کہ تمہارا لاڈلا کیسے ورگلا رہا ہے مجھے۔ وہ مسکراہٹ دباتے کچن سے آتی انشال بیگم کی طرف دیکھ کر بولے تو رامز ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا جلدی سے اٹھ گیا تو وہ ہنس دیے۔ صاحب، یہ کوریئر آیا ہے چھوٹی بی بی کا۔ رامز اپنے روم کی طرف جا رہا تھا کہ چوکیدار نے ایک لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ اوکے، تم جاؤ۔ رامز نے اس کے ہاتھ سے لیا اور اس انویلپ کو سوچتی نگاہوں سے دیکھا، جس کے اوپر نازنین لکھا ہوا تھا، اور اسٹیمپ کو دیکھ کر جیسے وہ سمجھ گیا، اوہ تو بھائی نے بھیجا ہے بھابھی کے لیے۔ وہ ارمان کے کمرے میں آیا جہاں وہ اپنے کپڑے طے کر رہی تھی۔ آؤ رامز، یہ آپ کے لیے امریکہ سے اقرار نامہ آیا ہے۔ لگتا ہے بھائی بہت شرمیلے ہیں اس معاملے میں، فیس ٹو فیس اظہار محبت کر ہی نہیں پائے۔ رامز انویلپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شرارت سے بولا۔ نازنین نے کچھ حیرانگی اور شرمیلی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اسے کھولا۔ میرے خیال میں مجھے جانا چاہیے، کوئی خاص بات ہوگی جو ان کاغذوں کو سہارا لیا گیا ہے، اور آپ کی حیرت دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے بھائی نے آپ کو بھی لا علم رکھا ہے کہ وہ کچھ پوسٹ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا کوئی سرپرائز ہو۔ ارے کہیں آپ کو وہاں بلانے کا پلان تو نہیں ہو رہا؟ وہ خود سے ہی اندازے لگا رہا تھا، مگر جب اسے ان کو پڑھنے میں محو پایا تو مسکراتا ہوا جانے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اسے نازنین کو سنبھالنا پڑا جو کسی ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح زمین پر آ رہی تھی۔
بھابھی کیا ہوا؟ طلاق۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے یہ 4 الفاظ رامز کو ساخت کر گئے تھے۔ اس نے جلدی سے زمین پر گرے ان کاغذوں کو پکڑا اور کھول کر دیکھا۔ بلا شبہ وہ طلاق نامہ تھا اور اس پر ارمان کے سائن بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ایک اور کاغذ تھا۔ رامز نے اسے کھولا تو اس پر ارمان کی لکھائی میں ایک تحریر درج تھی۔ رامز کی نگاہیں ان سطروں پر پھرنے لگیں۔ مجھے معاف کر دینا نازنین، میں بہت دنوں سے تم سے یہ کہنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے مجھے ان کاغذوں کو سہارا لینا پڑا۔ آج سے 2 سال اور 3 ماہ پہلے جب ماما نے تمہارے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے اس لیے ہاں کر دی کہ چلو کہیں تو شادی کرنی ہے تو تم سے کیوں نہیں، حالانکہ تب بھی مجھے کچھ باتوں پر اعتراض تھا جن میں نازنین کی کم تعلیم اور اعتماد کی کمی سر فہرست تھی، پر میں چپ ہو گیا۔ پر جب میں یہاں آیا اور ڈاکٹر سمر فیروز سے ملا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، کیونکہ میں نے جلد بازی میں رشتہ قائم کر لیا اور رفتہ رفتہ سمر میرے حواسوں پر اس قدر چھائی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ 6 ماہ پہلے ہم نے شادی کر لی اور میں اب اور تمہیں انتظار کے سولی پر نہیں رکھ سکتا تھا، نہ دھوکہ دے سکتا تھا، اس لیے مجھے تمہیں آزاد کرنا ہی مناسب لگا تاکہ تم بھی کسی اچھے انسان کا ہاتھ تھام سکو جو تمہاری قدر کرے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم جتنی خوبصورت ہو اتنی سیرت و دل کی بھی اچھی ہو، پر شاید میں تمہارے قابل نہیں تھا، کیونکہ مجھے خوبصورتی سے زیادہ ہمیشہ سے ایسی لڑکی کی خواہش رہی ہے جو تعلیم کے میدان میں بھی اچھی ہو اور پروفیشنل ہو۔ مجھے پتہ ہے میرے اس فیصلے سے ماما پاپا کو بھی بہت تکلیف ہوگی اور رامز تو شاید مجھے کبھی معاف بھی نہ کرے۔ آخر کو تم اس کی فیوریٹ بھابھی تھیں جس کی آنکھوں میں وہ آنسو نہیں دیکھ سکتا، چاہے اسے جھوٹ بول کر میرے حوالے سے تمہیں وہ تعریفیں بھی بتانی پڑیں جو میں نے کی ہی نہ ہوں۔ خیر، پتہ نہیں اب کتنی دیر مجھے اپنوں سے دور یوں ہی رہنا پڑے، آخر کو اپنے کیے کی سزا بھی تو بھگتنی ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ارمان افندی: نہیں بھائی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں ڈوبا بار بار طلاق نامے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن اس تلخ سچائی کو ماننے سے انکاری تھا۔ ایک دم اس کا دھیان بے ہوش نازنین کی طرف گیا، جلدی سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا جو یقیناً اتنے بڑے صدمے کو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ بھابھی، اس کے گال تھپ تھپا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا مگر بے سود۔ وہ جلدی سے انشال بیگم کے کمرے کی طرف بھاگا اور پھر جب انشال بیگم اور ابراہیم افندی کو خبر ہوئی تو ان کی حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ کتنے ہی پل وہ حیران رہ گئے تھے۔ انشال بیگم تو ابھی تک صدمے کی حالت میں بیٹھی تھیں اور ابراہیم افندی کا غصے سے برا حال تھا۔ کیسے سامنا کروں گا اس معصوم بچی کا جس کی ماں سے مرتے ہوئے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے بیٹی بنا کر رکھوں گا اور کبھی بھی اسے میرے گھر میں تکلیف نہیں ہوگی، پر آپ کے بیٹے نے اسے جیتے جی مار دیا۔ انشال، یہ کیا طریقہ تھا کسی کو یوں اپنی زندگی سے نکال پھینکنے کا، صرف اس لیے کہ اس کے سر پر اس کے ماں باپ نہیں جو کسی سوال کا جواب لے سکیں؟ پر میں اسے بیٹی بنا کر اس گھر میں لایا تھا اور اب میں ایک بیٹی کا باپ بن کر ہی اسے دکھاؤں گا۔ اب اس گھر میں ارمان کی کوئی جگہ نہیں ہے اور جس نے اس کے ساتھ واسطہ رکھا پھر وہ بھی اس گھر سے جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ابراہیم افندی سخت اور 2 ٹوک لہجے میں کہتے چلے گئے۔ انشال بیگم سر تھام کر رونے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی ابراہیم افندی جتنے اچھے اور پیار کرنے والے باپ تھے اتنے ہی اپنی زبان کے پکے اور اصولوں کے سخت تھے۔ ماما ریلیکس، پاپا غصے میں ہیں، آہستہ آہستہ ان کا غصہ بھی نارمل ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ رامز ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تسلی دینے لگا، حالانکہ وہ خود کل کا بہت اپسیٹ تھا اور بار بار ارمان کے ہر نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ مجھے رونا تمہارے پاپا کے رویے پر نہیں آ رہا بلکہ مجھے ارمان کی اتنی سنگ دلی اور کٹھور پن پر آ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہو کر وہ اتنا ظالم کیسے بن سکتا ہے۔ مجھ سے تو نازنین کا سامنا نہیں ہو پا رہا، وہ روتی ہے تو میرے پاس اسے چپ کروانے کو کوئی دلاسا، کوئی تسلی نہیں ہے۔ کیسے اسے کہوں کہ کھانا کھا لو، فکر نہ کرو، میرے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے اس کے دکھ کا مداوع کرنے کو۔ ارمان نے بہت برا کیا، بہت، وہ آبدیدہ لہجے میں بولی۔ رامز نے لب بھینچ کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب چل دیا۔ نازنین بیٹا کچھ تو کھا لو، 2 دن سے تم منہ لپیٹ کر کمرے میں بند ہو، میرا دل کڑتا ہے تمہیں اسے دیکھ کر۔ رامز اس کے کمرے میں داخل ہوا تو انشال بیگم کو نازنین کے ساتھ مصروف پایا
جو کھانے کی ٹرے کو سائڈ کرتے آہستہ سے بولی، مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے مومانی، پر بیٹا، ارے ماما آپ مجھے دیں، مجھے بھی بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، آج میں یہیں کھانا کھاؤں گا۔ رامس انشال بیگم کو اشارہ کرتا بولا۔ انشال بیگم اٹھ گئیں تو وہ ان کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ٹرے درمیان میں رکھ کر اس کی طرف دیکھا جو پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھیں اس کی سوجی ہوئی تھیں اور مسلسل رونے اور جاگنے سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ 2 دن کے پرانے کپڑے اور بکھرے بال جن کو جوڑے میں جکڑا ہوا تھا، رامس کو وہ وہی نازنین لگی جو آج سے 1 سال پہلے اس کی ماما کی وفات پر اسے دکھائی دی تھی، جسے بڑی مشکل سے وہ زندگی کی طرف لے کر آیا تھا۔ تم دونوں کھانا کھاؤ، میں نفیسہ بوا کے ہاتھ چائے بھیجتی ہوں، وہ دونوں کو کہتی چلی گئیں۔ چاول کھائیں گی آپ کہ روٹی؟ رامس نے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے رامس، وہ نم لہجے میں بولی۔ بھوک نہیں بھی ہے تو میرا ساتھ دینے کے لیے کھا لیں پلیز۔ رامس نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ نازنین نے بے بسی سے دیکھا اور چند زہرما لقمے اپنے حلق میں اتارنے لگی۔ رامس جو کھانا کھا چکا تھا پھر بھی اس کے لیے کھانا کھانے لگا۔ میرے خیال میں 2 دن ہو گئے ہیں آپ کمرے سے باہر نہیں نکلی اور میں نفیسہ بوا کے ہاتھ کی بدمزہ چائے پی کر تنگ آ چکا ہوں۔ رامس کے منہ لٹکا کر کہنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اب وہ اتنی بھی بری چائے نہیں بناتی۔ بھابھی آپ، وہ بے اختیاری میں بولا اور پھر لب بھینچ کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں پھر سے پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں، اب سمر تمہاری بھابھی ہے، جتنی جلدی ہو سکے عادت ڈال لو۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی۔ مقصد اس سے آنسوؤں کو چھپانا تھا جو پھر بھی رامس کی آنکھوں سے چھپ نہ سکے۔ وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ بہت غلط کیا بھائی آپ نے، بہت، وہ دل ہی دل میں بولتا اٹھا۔ مجھے بھی اتنی خوبصورت لڑکی کو بھابھی بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا، آپ تو میری بہت اچھی دوست ہیں۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں؟ وہ اس کی طرف پلٹ کر پوچھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ رامس نظریں چرا گیا۔ نازنین کے لبوں پر ایک نامعلوم سی مسکراہٹ بکھری اور پلٹ کر جانے لگی کہ رامس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا، اور تبھی دروازہ کھلا تھا اور عائشہ اندر داخل ہوئی تھی، اور اندر کے منظر نے اسے ساخت کر دیا تھا۔ سین یہ تھا کہ دونوں قریب کھڑے تھے اور رامس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آؤ آشی، نازنین نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے لبے پر مسکراہٹ لا کر کہا، مگر وہ طنزاً مسکرائی۔ میں تو افسوس کرنے آئی تھی، مگر یہاں تو افسوس کرنے کا کوئی سین ہی نہیں۔ کیا بکواس ہے یاشی؟ رامس کو اس کا لہجہ ناگوار گزرا تھا۔ کول ڈاؤن رامس، آئی نو میں نے ڈسٹرب کر دیا آپ دونوں کو۔ تم تو دل بہلا رہے تھے ان کا، ہے نا؟ ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش۔ لگتا ہے تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، جاؤ جب ہوش میں آ جاؤ تب آنا، رامس نے سختی سے کہا۔ عائشہ نے ایک چپتی ہوئی نظر گمسم نازنین پر ڈالی اور چلی گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس نے مجھے شاپنگ پر جانے کا کہا تھا اور میں نے منع کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے مجھے ایسے دیکھ کر فضول بول رہی تھی۔ آپ چلیں کچن میں، مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، چلیں؟ رامس نے کہا تھا تو وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ چل دی۔ یہ تم کیا بکواس کر کے آئی تھی کل؟ تمہیں بھی پتہ ہے کہ وہ کس صدمے سے گزر رہی ہیں، پھر بھی۔ اگلے ہی دن رامس نے اسے جا لیا تھا، جو کہ اس کی بات پر تلخی سے مسکرائی۔ مجھے تو ان کے چہرے پر کسی صدمے کے نشان نہیں ملے، شاید تمہاری دلجوئی سے وہ کافی حد تک سنبھل گئی ہوں گی، آخر اتنے قریب ہو کر دے رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو، یہ جانے بنا کہ وہ کتنے دکھ میں ہیں، اور تم بنا احساس کیے کہ جا کر ان کا دل بہلاؤ، اوپر سے بکواس کر رہی ہو۔ وہ تعصب سے دیکھتے ہوئے بولا، تم جو ہو ان کا دل بہلانے کے لیے، وہاں میرا کیا کام؟ پہلے بھی کچھ کم پیار نہیں جتاتے تھے تم، اب تو پھر ہمدردی لے کر پیار وصول کیا جا رہا ہے سابقہ شوہر کے بھائی سے۔ کیا فضول بک رہی ہو؟ اگر اب ایسا کچھ گھٹیا بولا نا تو پھر دیکھنا۔ رامس غصے میں آیا، تو کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ طلاق ہو گئی نا تو پھر کیوں رہ رہی ہیں وہ روشن پیلس میں؟ اب تو تم اس کے دیور اور وہ تمہاری بھابھی نہیں ہے، تو پھر کیوں 2 دنوں سے آفس سے چھٹی کیے اس کے دل بہلانے کا سامان کر رہے ہو تم؟ عائشہ کے نہ صرف لہجے بلکہ آنکھوں میں بھی نازنین کے لیے صاف نفرت محسوس کی جا سکتی تھی۔ رامس تو ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا جو بالکل بدلی ہوئی عائشہ تھی، نفرت اور شک کے پانی میں ڈوبی ہوئی۔ تم آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ آج تو ضبط کیا ہے، پھر نہیں کروں گا، وہ سخت لہجے میں بولا اور اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالتا، یہ جا وہ جا۔
عائشہ نے غصے سے ٹیبل پر پڑے گلاسوں کو دیوار پر دے مارا۔ رامس غصے سے بھرا سیدھا گھر آیا تھا۔ آگے نگینہ پھپھو کو انشال بیگم اور ابراہیم افندی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر انہی کی طرف آ گیا، اور نگینہ پھپھو کی بات سن کر اس کا دماغ گھومنے لگا کہ جیسی بیٹی کی سوچ ویسی ماں کی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی میں نے تو پہلے ہی ابراہیم بھائی کو منع کیا تھا کہ یہ رشتہ نہ کریں، صحیح جوڑ نہیں ہے۔ کہاں میرا بھتیجا ارمان ایک قابل ڈاکٹر، اور کہاں یہ BA پاس نازنین، اٹھنے بیٹھنے کی بھی ذرا تمیز نہیں کہ کیسے ہائی کلاس لوگوں میں بیٹھا جاتا ہے۔ بہت اچھا کیا ارمان نے، اپنے لیے ایک قابل لڑکی چنی، آخر میرا بچہ کب تک زبردستی کا ڈھول بجا سکتا تھا۔ نگینہ پھپھو ابراہیم صاحب کی اکلوتی بہن تھی، اور نخرہ اور غرور تو شروع سے بہت تھا۔ آگے ان کی اکلوتی بیٹی عائشہ بھی ویسی تھی، بس احد اور ماجد اچھے تھے جو لندن میں زیر تعلیم تھے۔ نگینہ تب اسے نازنین پسند تھی، تبھی ہم نے رشتہ کیا تھا، کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی۔ انشال بیگم سے رہا نہ گیا تو بول اٹھی، پتہ ہے مجھے جتنی پسند تھی تبھی رخصتی کروائے بغیر بھاگ گیا اور آنے کا نام بھی نہیں لے رہا، وہ نفرت سے بولی۔ انشال بیگم گہرا سانس لے کر چپ کر گئیں کہ ان کو سمجھانا ناممکن تھا۔ اب کیا سوچا آپ نے بھائی؟ اب کہ وہ کب سے خاموش بیٹھے ابراہیم افندی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کس بارے میں نگینہ؟ نازنین کے بارے میں، کب تک رکھنا اسے اب یہاں؟ ان کی بات پر تینوں نے کچھ حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ بیٹی ہے وہ ہماری، یہ گھر اس کا بھی ہے، کہاں جانا ہے اس نے؟ آپ تو لگتا بہت بھولے ہیں بھائی، یا نازنین کی محبت میں بہت کچھ نظر انداز کر رہے ہیں۔ جانتے نہیں کہ نازنین ایک جوان لڑکی ہے، وہ ایسے کیسے رہ سکتی ہے یہاں رامز کے ہوتے ہوئے؟ چلو پہلے تو دونوں میں ایک دنیاوی رشتہ تھا، بھابھی اور دیور کا، اب وہ ختم ہو چکا ہے تو دونوں کیسے؟ نگینہ پھپھو کی بات پر رامز کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہوا تھا۔ انشال بیگم نے تعصب سے ابراہیم افندی کو دیکھا، جن کے چہرے پر بھی ناگواریت آئی تھی۔ تم جانتی ہو کہ وہ میری بیٹی ہے اور رامز میرا بیٹا، مجھے دونوں کو پتہ ہے، اس لیے تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک رشتے کے ختم ہونے سے سارے رشتے ختم نہیں کر دیے جاتے۔ آپ کو شاید میری بات بہت بری لگی، پر میں تو سچ کہہ رہی ہوں۔ لوگ بھی طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ دونوں جوان ہیں، اور دوسرا آپ یوں تو ساری عمر اسے نہیں بٹھا سکتے نا، ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہے نا اس کی، تو ابھی کیوں نہ کوئی رشتہ دیکھ کر دی جائے، طلاق یافتہ ہے، جتنی جلدی ہو سکے۔